بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اچار بنانے کا طریقہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے لیموں کو اچھے طریقے سے، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے ان کو واش کرنا ہے، اچھے طریقے سے آپ نے ان کو دھونا ہے۔ دھونے کے بعد اس کو آپ نے خشک کرنے کے لیے کسی کپڑے سے اس کو خشک کر لیں یا اس کو کپڑے سے صاف کر لیں، اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بھی لیمو لینے ہیں وہ صحت مند ہونے چاہیے۔ ہم نے 1 کلو لیمو لیے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے ہم نے دھو لیا ہے۔ دھونے کے بعد خشک کرنے کے لیے ہم نے کپڑے کے اوپر ان کو بچھا لیا ہے۔ بچھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے ہم نے ان کو خشک کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ کچھ دیر کے لیے یہاں پڑے رہیں گے اور خشک ہو جائیں گے۔ خشک ہونے کے بعد ہم اچار بنانے کی طرف جائیں گے۔ آپ ان کو دوپہر میں لسی کے ساتھ اور بہت مزے کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب یہ خشک ہو چکے ہیں، اب ان کا کٹنگ کا مرحلہ آتا ہے۔ آپ نے ان کو بسم اللہ پڑھ کے اور کٹنگ شروع کر دینی ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ چار پیس ہو جائیں۔ چھوٹے لیمو ہوں تو 2 پیس کرنے ہیں، اگر بڑے ہوں تو 4 پیس کرنے ہیں۔ اچار بہت مزے کا بنتا ہے، 3 دن میں یہ مکمل تیار ہو جاتا ہے۔ بڑے مزے کا ہوتا ہے، آپ کھائیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اچار کو چھوٹے کاٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اچار ایک تو مسالہ وغیرہ اس میں اچھی طرح رچ جاتا ہے، اور جو ہوتا ہے اچار ضائع بھی نہیں ہوتا، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں 1 کلو ہم نے لیمو کاٹ لیے ہیں، بالکل ریڈی ہیں۔ اب ہم اچار بنانے کے ناظرین، اس کے بعد ہم نے 1 کلو تیل لینا ہے سرسوں کا تیل لے کے اس کو تھوڑا سا ابائل کرنا ہے، نیم گرم جس کو کہتے ہیں، مکمل نہیں اس کو گرم کرنا۔ اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کڑواہٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے مسالے لینے ہیں۔ سب سے پہلے نمک ہوگا، نمک کے بعد ہلدی ہوگی، اور اس کے بعد لال مرچ پیسی ہوئی ہوگی۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ کٹی ہوئی مرچیں ہیں، اور یہ ہم نے اس مسالے کو مکس کر لیا ہے۔ جو اچار کا مسالہ ہوتا ہے اس کو ہم نے مکس کر لیا۔ مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو مکمل جو ہے نا سارا اس میں اچار میں ڈال لینا ہے۔ یہ دیکھیں مسالہ بالکل تیار ہے، ریڈی ہے۔ ناظرین، یہ دیکھیں تیل پڑا ہوا ہے سرسوں کا، اور یہ لیمو بالکل اوکے ہیں۔ اب ہم نے اچار بنانے کے لیے سٹارٹ کرنا ہے۔ پہلے اس کو تیل کو اچھی طرح ٹھنڈا کر لینا۔ اگر گرم ہو تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ٹھنڈا کر کے ہی تیل اس میں ڈالنا ہے اچار میں۔ ناظرین، کوشش یہ کرنی ہے کہ جو مرتبان یا جو بھی جس میں آپ نے اچار ڈالنا ہے، مرتبان میں ڈالنا ہے یا کسی گھڑے میں ڈالنا ہے یا کسی چیز میں ڈالنا ہے، تو اس کو اچھی طرح واش کر لینا ہے۔ واش کرنے کے بعد خشک کرنا ہے۔ خشک کرنے کے بعد آپ نے اس کو بنانا شروع کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ نے نمک لینا ہے، اس کے بعد آپ نے ہلدی لینی ہے، پھر اس کے بعد پیسی ہوئی مرچ ڈالنی ہے۔ پیسی ہوئی مرچ ڈالنے کے بعد یہ کٹی ہوئی مرچ تھی وہ ڈالنی ہے۔ ان سب کو آپ نے مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے جو مسالہ تھا، جو اچار والا مسالہ، ٹوٹل آپ پنساری کی دکان پہ جائیں گے، وہاں سے آپ اچار والا مکس مسالہ آپ کو مل جائے گا، وہ آپ نے ڈال دینا ہے۔ ڈالنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا تیل اس میں مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد اس کا محلول سا بن جائے گا، تو اس کے بعد آپ نے بنانے کے بعد پھر اس میں آپ نے لیمو کے وہ اس میں ڈپ کر دینے ہیں۔ اب یہ ناظرین دیکھیں مکمل ہو گیا۔ اب ہم نے لیمو ڈالنا شروع کر دیے ہیں۔ لیمو ڈال رہے ہیں۔ لیمو مکمل ڈالنے کے بعد اب ان کو مکس کرنا ہے، اچھی طرح مکس کرنا ہے، کوئی رہ نہ جائے۔ 5 سے 10 منٹ تک اس کو مکس کرتے رہیں تاکہ نا یہ اچھی طرح مکس ہو جائے۔ یہ دیکھیں مکس ہو رہا ہے ناظرین۔ مکس ہونے کے بعد یہ زبردست، یہ بالکل صرف 3 دن کا مرحلہ ہے۔ 3 دن کے اندر یہ آپ کو اچار بالکل اوکے اور ریڈی مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے مکس کرنے کے بعد آپ نے جار لینا ہے، اور جار کے اندر آپ نے ان کو ڈالنا شروع کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں بس مکس ہو گیا ہے۔ مکس ہونے کے بعد ہم نے یہ جار لیا ہے، جار لے کے اور ہم نے ان کو ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ہمارا اچار بالکل اوکے ہے، ریڈی ہے۔
اب ہم مرتبان کے اندر ڈال رہے ہیں. بڑا مزے کا بنتا ہے اچار، بہت مزے کا ہوتا ہے. آپ کھائیے گا 3 دن کے اندر اندر، بہت زبردست. بہت آپ نے اچار ڈالنے کا بعد ان کو ہلاتے رہنا ہے، دن میں 1 یا 2 بار لازمی ان کو ہلانا ہے. ہلائیں گے تو تاکہ وہ اچھی طرح مکس ہو جائے. یہ دیکھیں مرتبان میں یہ ڈل گیا ہے. ڈلنے کے بعد آپ نے ان میں جو بچا ہوا بقایا تیل تھا وہ آپ نے ڈال دیا. کوشش کرنی ہے کہ جو آئل ہے، سرسوں کا تیل ہے، وہ اوپر تک آ جائے. جو آپ کے لیمو ہیں وہ نیچے رہ جائیں اور مکمل اوپر تک آ جائے. یہ دیکھو ناظرین بالکل اوکے ہیں. اوکے ہونے کے بعد